یار عالیہ پلیز ضد مت کرو، میں نے تمہیں اس لیے کال کی کہ تمہارے ساتھ بات کر کے میرا دل بہل جائے گا۔ میں اپنی پریشانیوں کو وقتی طور پر بھول جاؤں گی، سکون محسوس کروں گی، مگر تم مجھے نئی پریشانی میں الجھا رہی ہو، صلہ بے بسی سے بولی۔ تو عالیہ جنجلا گئی۔ ارے اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ تم وقتی طور پر اس ماحول سے فرار چاہتی ہو اور پرسکون ہونا چاہتی ہو، تو اس میں برا کیا ہے؟ میں تمہیں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ میرے ساتھ پارٹی میں چلو، میں رات کو تمہیں گھر جلدی چھوڑ دوں گی۔ مگر یار میرے شوہر کو یہ بات پسند نہیں آئے گی، وہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا، تمہیں میں نے بتایا تو تھا اس کی عادتوں کے بارے میں کس قدر عجیب انسان ہے، اتنا دقیانوسی، پرانے خیالات کا مالک، پتہ نہیں اماں ابا نے اس میں کیا دیکھا، کیا دیکھ کر میری اس کے ساتھ شادی کر دی۔ صلہ تو جیسے پٹ پڑی تھی۔ آج کتنے وقت کے بعد اس کی اتفاق سے عالیہ کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی۔ عالیہ اس کی کالج کی دوست تھی، دونوں میں بہت گہرا تعلق تھا، دونوں ہی ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ عالیہ کی شہرت کالج میں کچھ اچھی نہیں تھی، لڑکیوں سے دور دور رہتی، مگر صلہ کو اس میں بہت چارم محسوس ہوتا۔ کئی لڑکیوں نے اسے ٹوکا بھی کہ تم عالیہ سے دور رہا کرو، وہ اچھی لڑکی نہیں ہے، تمہیں غلط راستے پر، تمہیں کسی پریشانی میں مبتلا کر دے گی، مگر وہ لڑکیوں کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسری کان سے نکال لیتی۔ اسے لگتا ہے کہ ساری لڑکیاں اس کی اور عالیہ کی دوستی سے جلتی ہے۔ عالیہ بھی تو صلہ کے علاوہ کسی کو منہ نہیں لگاتی تھی، مگر پھر صلہ کی جلدی شادی ہو گئی، اس کا موبائل بھی خراب ہو گیا تھا، یوں عالیہ کا نمبر بھی اس وقت بند ہو گیا تھا، اور آج اتفاق سے دونوں کی ملاقات ہوئی، اور آج ہی عالیہ اسے کہنے لگی کہ شام کو میری ایک دوست کی پارٹی ہے، تم وہاں پر میرے ساتھ چلو، بہت مزہ آئے گا۔ عالیہ ایک مسئلہ نہیں ہے میری زندگی میں بہت سارے مسائل ہیں یار، میرے پاس کوئی ڈھنگ کے کپڑے بھی نہیں ہیں پہننے کو، کیا پہن کر میں پارٹی میں جاؤں گی؟ تمہیں بھی سب کے سامنے سب کی کا احساس ہوگا، کپڑوں کی تم فکر ہی مت کرو، میرے پاس بہت سارے کپڑے ہیں۔ اچھا مجھے اپنا ایڈریس دو، میں ابھی سب کو کچھ لے کر آ رہی ہوں، میں خود ہی تمہیں تیار کروں گی۔ اور پھر عالیہ خود ہی اس کے پاس آ گئی، مگر جو وہ کپڑے لائے تھے اسے دیکھ کر صلہ پریشان ہو گئی۔ یار یہ تو سلیو لیس ہے، اس کا گلا بھی کتنا ڈیپ ہے، اگر میرے شوہر نے مجھے اس خلیہ میں دیکھا تو وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ عالیہ نے اپنا سر پیٹ لیا۔ تم اپنے شوہر سے اتنا ڈرتی کیوں؟ وہ کچھ نہیں کہتا، اور ویسے بھی تم میرے گھر پہ چلنا، اس کے آنے سے پہلے کپڑے تبدیل کر لینا، اسے کیا پتا چلے گا کہ تم نے کیا پہنا ہے کیا نہیں، میں خود تمہارے شوہر سے بات کر لوں گی، وہ کچھ نہیں کہے گا۔ عالیہ اسے تسلی دلاسا دے کر اپنے ساتھ لگے تھے۔ جب وہ پارٹی میں آئی تو پریشان ہو گئی، وہ تو سمجھ رہی تھی کہ جیسے اسکول کالج میں پارٹی ہوتی تھی، سارے لڑکیاں اکٹھی ہوتی ہے تو ویسا کوئی ماحول ہوگا، مگر یہاں کا ماحول دیکھ کر اس کے چکے چھوٹ گئے تھے۔ لڑکیاں لڑکے سب شراب کے نشے میں مدہوش تھے، لڑکیوں نے ایسے لباس پہنے ہوئے تھے جنہیں دیکھ کر صلہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ وہ اپنے لباس سے گھبرا رہی تھی، بار بار اپنا دوپٹہ پھیلا کر خود کو ڈھانپنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر جب ان لڑکیوں کو دیکھا تو اس سے اپنا لباس خاصی حد تک معقول لگا۔ وہاں پر آ کر عالیہ نے بھی اپنا دوپٹہ اتار کر بیگ میں رکھ دیا، اسے کہنے لگی کہ آؤ میں تمہیں اپنے دوستوں سے ملواتی ہوں، اور پھر وہ اسے ایک الگ بنے ہوئے گوشے میں لے گئی جہاں پر ایک ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا، ہاتھوں میں سگار لیے، قیمتی لباس سے وتھن کیے، ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر وہ کسی مغرور شہزادے کی مانند لگ رہا تھا۔ ان سے ملیے مسٹر عبید، یہ ہے میری دوست صلہ، آپ سے میں نے ان کا ذکر کیا تھا۔ عالیہ کی بات پر عبید نے مڑ کر صلہ کی طرف دیکھا، اس کی نظروں نے صلہ کو سر سے لے کر پاؤں تک طواف کیا، وہ تو اس کی سوچ سے زیادہ بڑھ کر حسین تھی، اتنی خوبصورت اور ملکوتی حسن کی مالک لڑکی اس نے اسے پہلے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ اس لڑکی کا گریز، بار بار چھوٹے سے دوپٹے سے اپنے جسم کو چھپانے کی کوشش کرنا، چہرے پر پہلی معصومیت اسے سب میں منفرد ظاہر کر رہی تھی۔ آئے بیٹے، وہ صلہ کی طرف دیکھتے ہوئے خوش دلی سے بولا۔ عالیہ کہنے لگی کہ میں 1 منٹ میں ابھی واپس آتی ہوں، مجھے صلہ سے کچھ بات کرنی ہے۔ یس شور، وہ پھر سے اپنے موبائل میں مصروف ہو گیا۔ صلہ جب وہاں سے دور آئی تو کب کا روکا ہوا سانس بحال کیا،
یہ تو مجھے اس لڑکے کے پاس کیوں لے کر گئی تھی؟ میری بات سنو صلہ، میں نے تمہارے لیے کچھ سوچا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اسے اپنی محبت کے جال میں پھنساؤ، اس کے ساتھ شادی کر لو۔ عالیہ کی بات پر صلہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہو عالیہ؟ تمہیں پتہ تو ہے میں شادی شدہ ہوں۔ ارے میں جانتی ہوں کہ تم شادی شدہ ہو، میں کب اس بات سے انکار کر رہی ہوں، مگر یہ بھی تو سوچو کہ کیا ہے تمہارے شوہر کے پاس؟ ڈنگ کی نوکری نہیں ہے، تمہیں ڈنگ کا لباس لے کر نہیں دے سکتا، تمہیں وہ خوش نہیں کر سکتا۔ تم کیا کرو گی اس انسان کے ساتھ رہ کے؟ وہ تمہاری زندگی برباد کر دے گا۔ میری مانو تو چھوڑو اسے، اپنی نئے سرے سے زندگی کا آغاز کرو۔ ایسا نہیں ہوتا عالیہ، مجھے لگتا ہے کہ تم پاگل ہو چکی ہو۔ میری بات سنو صلہ، یہ لڑکا بہت امیر ہے، اور اگر ایک بار تم نے اسے اپنے جال میں پھنسا لیا تو تم عیش کرو گی، یہ تمہیں ساری دنیا گھمائے گا۔ اور اگر شادی نہیں بھی کرنی تو اس کے ساتھ وقت گزاری کر لو، اسے اپنی محبت کے جال میں پھنساؤ کچھ اس طرح سے کہ وہ تمہارے لیے پاگل ہو جائے، تمہارے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہو جائے۔ ابھی تم اس کے پاس جا کر بیٹھو، میں بھی آتی ہوں۔ زبردستی صلہ کو وہاں پر بٹھا کر چلی گئی تھی۔ اب جب ان دونوں کو تنہائی میسر آئی تو صلہ کی گھبراہٹ میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ کسی اجنبی کے سامنے بیٹھی، وہ بھی اس حلیے میں کہ اسے اپنے آپ کو دیکھ کر شرم محسوس ہو رہی تھی، اور ایک یہ شخص تھا جو ٹٹولی ہوئی نگاہوں سے اسے جیسے جانچنے کی کوشش کرنے لگا، اس کا ایک ایک نقش جیسے وہ حفظ کرنا چاہ رہا تھا۔ اپنے وجود پر اس کی جمی نظریں دیکھ کر وہ اور بھی خود میں سمٹی جا رہی تھی۔ آپ اتنا گھبرا کیوں رہی ہے؟ ایزی ہو جائے، میرا ارادہ آپ کو کھانے کا نہیں ہے، وہ مسکرا کر بولا تو صلہ شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ وہ پھر سے اسے اپنے بارے میں بتانے لگا۔ میرا نام عبید شاہ ہے، ایک بزنس مین ہوں، ابھی کچھ مہینے پہلے ہی میں پاکستان شفٹ ہوا ہوں، میرے گھر والے گاؤں میں رہتے ہیں، ہم جاگیردار ہیں، شہر میں اکیلے ہی رہتا ہوں۔ اب آپ اپنے بارے میں مجھے بتائیں۔ صلہ جو اس کی سحر انگیز پرسنالٹی میں کھو گئی تھی، اس کے بات کرنے کا انداز کتنا دل نشین تھا، سیدھا دل میں اتر جانے والا، جبکہ ایک صلہ کا شوہر فیصل تھا جسے ڈھنگ سے بات بھی نہیں ہو پاتی۔ میرے پاس بتانے کو کچھ بھی نہیں ہے، میں ایک معمولی سی گھرانے کی لڑکی ہوں، میرا نام صلہ ہے۔ ارے آپ معمولی نہیں ہے، آپ بہت خاص ہے، بہت قیمتی ہے۔ آپ میری نظر سے خود کو دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کتنی حسین ہے، اور دوبارہ پھر خود کو معمولی کہنے کی غلطی نہیں کریں گے۔ وہ اپنے اسی مخصوص دل نشین انداز میں بولا تھا جس سے وہ لڑکیوں کو گائل کرتا تھا۔ وہ لڑکیوں میں اپنے اسی دل نشین لب و لہجے کی وجہ سے ہی تو مشہور تھا، جانتا تھا کہ کس لڑکی کو کب زیر کرنا ہے، اس کے دل کو کیسے اسیر کرنا ہے۔ صلہ جو عالیہ کو تو اس لڑکے سے دوستی کرنے سے انکار کر رہی تھی، مگر اب اس کے اپنے ارادے بدلنے لگے تھے۔ اس کا دل عبید کو دیکھتے ہی بے اختیار انداز میں دھڑکنے لگا۔ اس نے عبید سے یہ بات چھپا لی کہ وہ شادی شدہ ہے، گو کہ اس کی شادی کو محض 3 ہی مہینے ہوئے تھے، اور وہ دیکھنے میں بھی بالکل بچی سی معلوم ہوتی تھی۔ جب بھی عبید کو یہ شک تک نہیں گزرا کہ اس کی شادی ہو چکی ہے، اور پھر جب وہ وہاں سے واپس جانے لگی تو عبید نے اسے اپنا کارڈ دیا۔ میں آپ کی کال کا منتظر رہوں گا۔ صلہ نے جب اس کا نمبر موبائل میں سیو کرنے کے لیے موبائل باہر نکالا تو دنگ رہ گئی۔ اس کے نمبر پر فیصل کی کتنی ہی کالز تھی، یقیناً وہ پریشان ہو رہا ہوگا۔ اس نے صلہ کے گھر میں بھی کال کر کے پتہ کیا ہوگا، جب وہاں پر اسے غیر موجود پایا تو اس کا پریشان ہونا بنتا تھا۔ میں بھی آتی ہوں، گھر سے کال آ رہی ہے، وہ عبید سے ایکسکیوز کرتے ہوئے سائٹ پر ہو گئی اور عالیہ کو دیکھنے لگی۔ عالیہ ہی تو تھی جس نے صلہ کو اس مصیبت میں پھنسایا تھا۔ دور سے اسے عالیہ نظر آ گئی جو ایک لڑکے کے باہوں میں باہیں ڈالے ڈانس کر رہی تھی۔ صلہ اسے کھینچتے ہوئے وہاں سے لے کر جانے لگی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ صلہ، کیا کر رہی ہو؟ وہ میرا دوست ہے، کیا سوچے گا؟ یار، میرے شوہر کی بار بار کال آ رہی ہے، تمہیں کہا تھا کہ تم اسے سمجھا لو گی، اب اسے کال کرو، بتاؤ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ عالیہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ یار،
تم اپنے شوہر کو بھی قابو نہیں رکھ سکتی۔ کیا لڑکی ہو تم، اپنے شوہر سے ڈرتی ہو، اسے پسند بھی نہیں کرتی، اور پھر بھی اس کی خفگی کا کتنا خیال۔ عالیہ نے ہی فیصل سے بات کی اور نہ جانے اسے کیا کہا کہ پھر دوبارہ اس کی کال نہیں آئی تھی۔ کافی دیر کے بعد وہ دونوں یہاں سے باہر نکلی۔ عالیہ اسے اپنے گھر لے گئی۔ صلہ نے کپڑے تبدیل کی اور پھر عالیہ اسے خود ہی اس کے گھر چھوڑنے کے لیے آئی۔ فیصل سے ملی۔ دراصل کافی وقت کے بعد ہم سارے سہیلیاں اکٹھی ہوئی تھی، تو میں نے سوچا کہ صلہ کو بھی ساتھ لے کر جاؤں۔ آج کتنے وقت کے بعد اس کے ساتھ ملاقات ہوئی تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ ہم کچھ وقت مزید ساتھ گزار رہے۔ اس کے تفصیل سے جواب دینے پر فیصل مسکرا دیا تھا۔ کوئی بات نہیں، آپ کا جب بھی صلہ سے ملنے کو دل چاہے آپ اس کے پاس آ جایا کرے۔ یار، تمہارا شوہر تو کافی معقول انسان ہے۔ تمہاری باتوں سے اندازہ ہو رہا تھا جیسے یہ کوئی جاہل یا جلاد قسم کا شخص ہے جو تم پر بہت ظلم کرتا ہے، مگر یہ تو بہت کول ہے۔ وہ صلہ کے کان میں جھکی بولنے لگی تو وہ اسے محض گور کر رہ گئی تھی۔ تمہارے جانے کے بعد ہی یہ مجھ سے پوچھے گا، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ فیصل نے اسے دوبارہ کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ کہنے لگا، میں بہت تھکا ہوا ہوں، کھانے میں باہر سے لے آیا تھا، تمہارے لیے بھی کھانا پڑا ہے، تم نے کھانا ہے؟ صلہ نے نفی میں سر ہلا دیا، اور پھر تھوڑی دیر گزری تھی جب فیصل کے خراٹے فضا میں گونجنے لگے تھے۔ صلہ نے کوفت بری نظر اس پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے عبید شاہ کا وجیح سراپا گھوم گیا تھا۔ کتنا ہینڈسم تھا کہ اسے دیکھ دیکھ کر بھی انسان کا دل نہیں بھرتا۔ دل چاہتا ہے اس کے سامنے بیٹھی رہوں، اسی سے بات کرتی رہوں۔ وہ عبید کے بارے میں یہ سوچتے سوچتے سو گئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح صبح جب وہ سو رہی تھی تو فیصل نے اسے ناشتے کے لیے نہیں اٹھایا تھا۔ وہ خود ہی اپنے لیے ناشتہ بنا کر اپنی جاب پر چلا گیا۔ فیصل کی شروع سے ہی عادت تھی، وہ صلہ کا بہت زیادہ خیال رکھتا۔ جب کبھی وہ صبح سو رہی ہوتی تو وہ اسے کبھی بھی ناشتہ بنانے کے لیے نہیں اٹھاتا تھا، اور اگر وہ اس کا کام وقت پر نہ کرتی تو بھی اس نے کبھی صلہ کو تنگ نہیں کیا، کبھی کسی بات پر طعنہ نہیں دیا، یہاں تک کہ وہ صفائی بھی اچھے سے نہ کرتی، نہ ہی کھانا وقت پر بناتی، بس موبائل پر مصروف رہتی۔ فلمیں ڈرامے دیکھنے کا ہی اسے شوق تھا۔ فیصل کو صلہ کی عادتوں پر اعتراض تھا، مگر گھر کے سکون کی خاطر چپ ہو جاتا۔ یوں بھی وہ صلہ سے اتنی محبت کرتا تھا کہ وہ اس کی ہر غلطی کو معاف کر سکتا تھا۔ دوپہر کے وقت جب صلہ کے موبائل پر انجان نمبر سے کال آنے لگی، یہ کون ہے؟ موبائل کان کے ساتھ لگایا تو دوسری طرف وہی گمبھیر آواز کانوں سے ٹکرائی تھی جو وہ پوری رات اس کے حواسوں پر مسلط رہی۔ مجھے تو لگا تھا کہ تم مجھے رات کو ضرور کال کرو گی، رات کو نہیں تو صبح صبح اٹھ کر سب سے پہلے تمہیں میرا خیال آئے گا، کیونکہ میرے ساتھ بھی تو ایسا ہی ہوا ہے۔ رات کو سوتے وقت جو آخری چہرہ میرے ذہن میں تھا وہ تمہارا تھا، اور صبح اٹھنے کے بعد بھی سب سے پہلے جس کا مجھے خیال آیا وہ تم تھی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں کسی لڑکی سے اتنی شدید محبت کرنے لگوں گا۔ ایک ہی ملاقات میں تم سے ملنے کے لیے تڑپوں گا، اس کے لیے پاگل ہو جاؤں گا۔ اس کی گمبھیر آواز صلہ کے کانوں میں رس گھولنے لگے۔ میں بھی آپ کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی، یقین مانے میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔ آج سے پہلے مجھے بھی کبھی کسی کے لیے ایسا محسوس نہیں ہوا تھا۔ صلہ اس سے بات کرتے ہوئے یہ بھول گئی کہ وہ فیصل کی بیوی ہے، کسی کی امانت ہے۔ اسے اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں کسی دوسرے مرد سے بات نہیں کرنی چاہیے، اس کی امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، مگر وہ اس وقت یہ ساری باتیں بھول چکی تھی اور اپنے محبوب کے ساتھ مستقبل کے سنہرے سپنے بننے لگے۔ روز و شب اس کے اسی طرح سے ہی گزرنے لگے تھے۔ وہ فیصل کے جانے کے بعد عبید شاہ کے ساتھ موبائل پر مصروف ہو جاتی اور کبھی کبھی اسے ملنے کے لیے چلی جاتی۔ جب بھی وہ عبید سے ملنے کے لیے جاتی تو اس دن وہ عالیہ سے پہننے کے لیے کپڑے ضرور لیتی تھی، کیونکہ اس کے پاس ڈھنگ کا سوٹ نہیں تھا جسے پہن کر وہ عبید سے ملنے کے لیے جا سکے۔ اس نے عبید کو اپنے بارے میں بتایا تھا کہ وہ دنیا میں اکیلی ہے، رشتے کے چچا چچی نے اسے پالا ہے۔ وہ اگر عبید کو اپنے ماں باپ کے بارے میں بتاتی تو یقیناً وہ اس تک پہنچ جاتا اور پھر اس کی شادی کے بارے میں بھی جان جاتا۔ وہ اسے کبھی بھی کھونا نہیں چاہتی تھی۔
نہ جانے سچ میں ہی اسے محبت کرنے لگی یا اس کی دولت کو دیکھ کر وہ اس کے پیچھے پاگل ہو رہی تھی۔ اسے جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ عبید کو چچی کے خود ساختہ ظلم کی داستانیں سنانے لگتی، اور وہ اسے کبھی شاپنگ کروا دیتا اور کبھی ضروریات کی مد میں ڈھیر اور ڈھیر پیسے بھی عنایت کر دیتا۔ صلہ کو اب ایسی زندگی کی لت لگ چکی تھی، اب وہ کہاں فیصل جیسے انسان کے ساتھ رہ سکتی تھی۔ اس دن گھر میں آئی تو وہ ڈھیر ساری شاپنگ کر کے آئی تھی۔ آج اس نے عبید کے ساتھ لنچ کیا تھا۔ عبید نے اسے کہا کہ اب میں مزید تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، تم سے دور رہنا ممکن نہیں ہے، میں جلد ہی تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس مسئلے کا کوئی حل نکالو، تم اپنے چچا سے بات کرو، انہیں میرے بارے میں بتاؤ، مجھے یقین ہے کہ وہ اعتراض نہیں کریں گے۔ مگر صلہ یہ سن کر بکلا گئی۔ ایسی بات نہیں ہے، آپ نہیں جانتے کہ میرا رشتہ دار کس قسم کے ہے، اور اگر انہیں پتہ چلا کہ میری شادی اتنے اچھے گھر میں ہو رہی ہے تو چچی کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دے گی۔ میں آپ کے ساتھ شادی کروں گی، آپ کے بغیر میں نہیں رہ سکتی، مگر میں آپ کے بارے میں اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتا سکتی۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں آپ کو مجھ سے چھین نہ لے۔ آنکھوں میں مصنوعی آنسو بھی لے آئی، جنہیں دیکھ کر عبید نرم پڑ گیا۔ تم مجھے بتاؤ کیا کرنا ہے پھر؟ آپ مجھے تھوڑا وقت دے، میں جلد ہی آپ کو بتاؤں گی۔ وہ ایک گہری سانس لے کر رہ گیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ صلہ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ وہ فیصل سے ہلا لے کر اسے جان چھڑوا کر ہی عبید سے شادی کر سکتی تھی۔ شروع میں اسے لگا تھا کہ عبید اس کے ساتھ وقت گزاری کر رہا ہے، مگر اب وہ بار بار اسے شادی کرنے پر زور دیتا تھا، تو صلہ کو بھی یقین ہو گیا کہ یہ وقت گزاری نہیں ہے، وہ واقعی اس کی محبت میں پاگل ہو گیا، اور وہ تو اس کے نام اپنی جائیداد، زمین، سب کچھ لگانے کو بھی تیار ہو گیا تھا۔ صلہ کو کیا چاہیے تھا؟ ایسی ہی زندگی کا تو خواب دیکھتی تھی، ایک امیر زادہ اس کے ساتھ عیش بھری زندگی، جہاں وہ اپنی مرضی سے جی سکے، کام کرنے کے لیے ڈھیر و ڈھیر ملازم ہو، اور ایسی زندگی اسے عبید کے علاوہ اور کون دے سکتا تھا؟ آج سے پہلے اسے اپنی خوبصورتی کا احساس ہی نہیں ہوا۔ اب اسے غصہ بھی آ رہا تھا کہ میں نے پہلے اس خوبصورتی کو کیوں کیش نہیں کروایا؟ پہلے ہی اگر کسی امیر زادے کو پنسا لیتی تو مجھے فیصل جیسے انسان سے شادی نہ کرنی پڑتی۔ صلہ کے ابو ایک اسکول میں کلرک تھے، ماں سلائی کڑھائی کر کے کچھ پیسے بچا کر بچیوں کے جہیز کے لیے سامان لیتی رہتی۔ اس کی یہی چھوٹی سی دنیا بھی 2 بیٹیاں اور اپنے شوہر کے ساتھ وہ خوش تھی۔ اس نے تو باہر کی دنیا دیکھی ہی نہیں تھی۔ صلہ کی چھوٹی بہن رودابہ بھی اپنی ماں جیسی ہی تھی، قناعت پسند اور شکر گزار، مگر جانے صلہ کس پر چلی گئی تھی جس کی ہرس کم ہونے میں نہ آتی؟ دولت کی بیچاری، جس پیسے پہ مرنے والی، اسے تو اپنا گھر، رہن سہن کچھ بھی پسند نہیں آتا تھا۔ نجمہ بیگم کو یہی ڈر تھا کہ وہ اگلے گھر جا کر کیا کرے گی، تبھی انہوں نے اس کے لیے رشتہ بھی ایسا ہی ڈھونڈا تھا جو لڑکا اکیلا تھا، جس کے خاندان میں بہن کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ بہن بھی دور دراز شہر میں بیاہی تھی، اپنی مسائل میں الجھی ہوئی، کبھی کبھار ہی بھائی کی خیریت لینے کے لیے آتی۔ انہیں یہ گھرانہ صلہ کے لیے معقول لگا۔ انہوں نے اپنی طرف سے تو صلہ کے لیے بہترین فیصلہ کیا، مگر صلہ ہاتھے سے اکڑ گئی۔ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، وہ ایک فیکٹری میں معمولی سی نوکری کرتا ہے، اس کے پاس چھوٹا سا 2 کمروں کا گھر ہے اور ایک پرانی سی بائیک، وہ مجھے وہ خوشیاں نہیں دے سکتا جو مجھے چاہیے۔ اس کی بات پر نجمہ بیگم کو غصہ آ گیا۔ ناشکری مت بنو، شکر کرو کہ اتنا اچھا رشتہ مل رہا ہے، اور وہ تو تمہارے ابا کے دوست کا بیٹا ہے، تمہارے ابا اسے ہاں کر چکے ہیں۔ میں اب تمہاری کوئی بہانہ، کوئی بکواس نہیں سنوں گی، مگر اماں میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، میرا اس کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے۔ کیوں؟ تمہیں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ ایک ذرا سی اچھی شکل ہے، اس پہ تم اتنا اکڑ رہی ہو۔ تم بھول رہی ہو کہ تم ایک معمولی کلرک کی بیٹی ہو جو بمشکل 2 وقت کی روٹی پوری کر رہا ہے۔ زیادہ ہواؤں میں اڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صلہ کی ایک بھی سنی بغیر انہوں نے اس کی شادی فیصل کے ساتھ کر دی تھی۔ وہ یہ سمجھتی تھی کہ وقت گزرنے کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ اس کے ساتھ ہی زندگی کی عادی ہو جائے گی۔ فیصل ہر ممکن کوشش کرتا کہ اسے خوش رکھے، اتنی خوبصورت اور حسین بیوی مل گئی تھی،
وہ تو اپنی قسمت پر نازا تھا، مگر وہ لاکھ کوشش کے باوجود بھی صلہ کو کبھی خوش نہیں رکھ پایا، کیونکہ اس کی خواہشات کی کوئی کمی نہیں تھی۔ فیصل کبھی کبھی تکنے لگتا، کبھی سوچنے لگتا کہ اس کی زندگی میں سکون کیوں نہیں ہے۔ رودابہ جب صلہ کا رویہ فیصل کے ساتھ دیکھتی تو اسے ٹوک دیا کرتی تھی، حالانکہ رودابہ اسے چھوٹی تھی مگر اس سے بہت سمجھدار تھی۔ باجی، آپ اپنی زندگی کو قبول کیوں نہیں کر لیتی؟ اب فیصل بھائی کے ساتھ آپ کی شادی ہو چکی ہے، اپنی زندگی انہی کے ساتھ گزرے۔ صلہ رودابہ کی باتیں سنا کرتی، لیکن ان پر عمل کرنے کے بجائے ہمیشہ نظر انداز کر دیتی۔ اس کی آنکھوں میں خواب تھے، وہ خواب فیصل کبھی پورے نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں ایک ایسا جیون ساتھی چاہتی تھی جو اسے دنیا کی ہر خوشی دے سکے، جو اس کی خوبصورتی کو سراہ سکے، اور جس کے ساتھ وہ اپنی زندگی کے ہر لمحے کو شاہانہ انداز میں جی سکے۔ عبید شاہ کے ساتھ وقت گزارنے سے صلہ کو ایک نئی زندگی کا تجربہ ہوا تھا۔ یہ وہ دنیا تھی جہاں ہر خواہش پوری ہو سکتی تھی، جہاں کوئی روک ٹوک نہیں تھی، اور جہاں وہ خود کو خاص محسوس کر سکتی تھی۔ لیکن اس نئی دنیا میں ایک خطرہ تھا، ایک ہی مسئلہ تھا کہ وہ فیصل سے کیسے چھٹکارا پا سکتی ہے۔ فیصل کی وفاداری اور اس کا بے لوث محبت بھرا دل اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ فیصل کے ساتھ رہتے ہوئے بھی صلہ کے دل میں ایک کنارہ عبید کے لیے محسوس ہو چکا تھا۔ فیصل کی ہر کوشش، ہر قربانی صلہ کے لیے بے معنی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ عبید کے بارے میں سوچتے ہوئے اپنی زندگی کے فیصلے کرنے لگی تھی۔ فیصل کو بھی اس کی بے اعتنائی کھلنے لگی۔ سوچنے لگا کہ آخر اس کی بیوی اس سے اتنا دور کیوں ہو گئی ہے؟ آخر کون ہے جو ان کے درمیان آ گیا ہے؟ کیا اس کی غربت ہے یا وہ کوئی اور ہے؟ دوسری طرف عبید نے صلہ کو یقین دلایا کہ وہ اسے شادی جلد از جلد کرنا چاہتا ہے، وہ اسے مزید دور نہیں رہ سکتا۔ صلہ سوچتی کہ یہ بھی تو ممکن تھا کہ عبید اس کے جذبات سے کھیل رہا ہو۔ صلہ کی زندگی دو راستوں پر کھڑی تھی۔ ایک طرف عبید تھا جو اس کے خوابوں کی تکمیل کا وعدہ کر رہا تھا، اور دوسری طرف فیصل تھا جو بغیر کسی شرط کے اسے محبت دے رہا تھا۔ وہ اکثر سوچتا کہ کیا وہ اپنی بیوی کو خوش رکھنے میں ناکام ہو گیا ہے۔ وہ اسے کبھی پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر صلہ کے رویے نے اسے گہرے شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیا تھا۔ صلہ کی زندگی دو دھاری تلوار پر چھلنے جیسی ہو چکی تھی۔ ایک طرف عبید کے وعدے اور خواب تھے، دوسری طرف فیصل کی محبت اور وفاداری۔ وہ اس کشمکش میں خود کو مزید الجھا رہی تھی، مگر اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اس کے فیصلوں کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ فیصل نے صلہ کی بدلی ہوئی عادات کو نظر انداز کرنے کی بہت کوشش کی، مگر اب اس کا دل بے چین رہنے لگا تھا۔ صلہ اکثر کسی نہ کسی بہانے گھر سے باہر رہنے لگی تھی۔ وہ اکثر رات دیر سے واپس آتی اور فیصل کے سوالات کو وہ ٹال دیتی۔ فیصل نے سوچا کہ شاید وہ زیادہ حساس ہو رہا ہے، مگر اس کے دل میں ایک بے چینی تھی جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ عبید نے صلہ پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ صلہ، میں مزید انتظار نہیں کر سکتا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، کوئی فیصلہ کرو اور مجھے جلد سے جلد جواب دو۔ صلہ اب ہر دوسرے تیسرے دن اپنے ماں باپ کے گھر آنے لگی، اور ہر دوسرے دن ہی کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر گھر سے باہر نکلنے لگی۔ ماں تو سیدھی سادی گھریلو عورت ہے، اس نے تو بیٹی کے انداز پر غور ہی نہیں کیا، مگر رودابہ کو اس پر شک ہونے لگا تھا۔ اکثر پوچھتی کہ باجی ایسی کون سی سہیلی بن گئی ہے آپ کی جس سے ملنے کے لیے آپ صرف ہمارے گھر سے جا سکتی ہے، اور جس کے ساتھ آپ پوری رات فون پر بات کرتی رہتی ہے۔ صلہ اس کے انداز پر ٹٹک رہ گئی۔ تم مجھ سے چھوٹی ہو، چھوٹی ہی رہو۔ رودابہ نے صلہ کے رویے کو دیکھ کر محسوس کیا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ ایک دن جب صلہ گھر سے نکلی تو رودابہ نے اس کا پیچھا کرتے ہوئے اسے عبید کے ساتھ دیکھ لیا۔ رودابہ کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ معاملہ اگر زیادہ آگے بڑھا تو پورے خاندان کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ اس وقت رودابہ خاموشی سے واپس پلٹ آئی۔ وہ اس آدمی کے سامنے اپنی بہن سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر پھر جب شام کو صلہ گھر ہنستے مسکراتے آئی، اس کے ہاتھ میں ڈھیر سارے شاپنگ بیگ تھے، چہرے سے مسکراہٹ
جدا نہیں ہو رہی تھی۔ رودابا کو اسے دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ اب اس نے دو ٹوک انداز میں بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ باجی، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ کیا تم جانتی ہو کہ تم فیصل بائی کے ساتھ کیا ظلم کر رہی ہو؟ وہ شخص جو تمہیں دنیا کی ہر خوشی دینے کی کوشش کرتا ہے، اس کے ساتھ یہ غداری۔ رودابا نے غصے اور دکھ سے کہا۔ ایک پل کو صلہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ اپنی چوڑی پکڑے جانے پر اسے شدید افسوس بھی ہوا تھا، مگر پھر وہ جلد ہی خود پر قابو پا گئی۔ یوں بھی وہ جانتی تھی کہ شادی کے بعد تو عبید اسے یہاں سے بہت دور لے کر جائے گا، اور اس کے بعد وہ کبھی کبھار ہی یہاں پر آ سکتی تھی۔ اس لیے اس نے رودابا کی باتوں کو سر پر سوار نہیں کیا۔ رودابا، تمہیں میری زندگی کے فیصلے کرنے کا کوئی حق نہیں۔ میں جانتی ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے اپنی خوشیوں کے لیے ہمیشہ قربانیاں دی ہے۔ اب میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینا چاہتی ہوں۔ صلہ نے رودابا کی باتوں کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ ساری زندگی میں خوشیوں کے لیے ترس ترس کر نہیں گزار سکتی۔ اگر یہ سب اماں ابا کو پتہ چلا تو جانتے ہیں انہیں کتنا دکھ ہوگا۔ صلہ اس کی بات پر کندھے اچکا کر رہ گئی۔ میں کیا کروں؟ میں اپنی زندگی کو دوسروں کی مرضی کے مطابق نہیں گزار سکتی۔ رودابا کو اس کی بے حسی پر افسوس ہونے لگا۔ اس دن فیصل گھر پر ہی تھا۔ اس کی طبیعت خراب تھی۔ صلہ موبائل بیڈ پر رکھ کر واش روم میں نہانے کے لیے گئی تو اس کا موبائل بجنے لگا۔ فیصل نے اس کا موبائل اٹھا لیا۔ وہ میسج دیکھا جو عبید کی طرف سے تھا۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جلدی کوئی فیصلہ کرو۔ کتنے دن سے تم مجھ سے بات بھی نہیں کر رہی۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ جلدی میرے ساتھ ملنے کا پلان بناؤ۔ تمہارے بغیر یہ وقت کاٹنا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ فیصل کے دل پر یہ بات بجلی بن کر گری۔ وہ بے یقینی کا شکار تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ گو کہ اسے شک تھا کہ صلہ اس کے ساتھ محبت نہیں کرتی۔ وہ اس کی بے اعتنائی خفگی کو محسوس کرتا تھا، مگر اس نے یہ خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ صلہ ایک بے وفا لڑکی ہے۔ اب وہ اندر سے ٹوٹ چکا تھا، مگر اس نے فوراً کوئی رد عمل نہیں دیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ صلہ سے خود بات کرے گا اور اس کا سامنا کرے گا۔ اس سے پوچھے گا کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ گو کہ اس کا اپنا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر اس کے باوجود بھی اسے صلہ کی خوشی کی پرواہ تھی۔ واش روم سے آنے کے بعد صلہ موبائل اٹھا کر گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ آج نہ تو فیصل نے اسے روکا تھا، نہ ہی اسے پوچھا تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ صلہ اب اس کے روکنے سے بھی نہیں رکے گی، اور شاید اب اس کا اپنا دل بھی خالی ہو گیا تھا۔ صلہ اس کے دل سے شاید نکل گئی تھی۔ رات کے وقت جب صلہ گھر واپس آئی تو فیصل نے اسے روک لیا۔ صلہ، مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ تم سچ بولو گی۔ کیا تمہارا کسی اور کے ساتھ تعلق ہے؟ صلہ کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ اس سوال کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی، مگر یہ سوچ کر خود کو روک دیا کہ اب یہی وقت ہے۔ فیصل سے جان چھڑانے کا اچھا ہے اسے خود ہی پتہ چل گیا، ورنہ میں اسے کیا کہہ کر چھوڑتی۔ فیصل، میں تمہیں دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی، مگر مجھے کسی اور سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ مجھے وہ سب کچھ دے سکتا ہے جس کی مجھے خواہش ہے، جو تم کبھی نہیں دے سکتے۔ فیصل کی دنیا ایک لمحے میں بکھر گئی۔ وہ شخص جو اپنی بیوی کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار تھا، آج اس کے دل کے ٹکڑے دیکھ رہا تھا، مگر اس نے اپنی آواز بلند نہیں کی۔ اگر تم خوش نہیں ہو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم خوش رہو، چاہے وہ میرے بغیر ہو۔ میں تمہیں زبردستی نہیں روکوں گا۔ وہ پوری رات فیصل کی روتے ہوئے گزری تھی، اور صلہ مطمئن ہو کر سو گئی کہ اس کا اتنا بڑا فیصلہ حل ہو گیا۔ صلہ نے فیصل کے ساتھ اپنا رشتہ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے عبید کے لیے اپنی زندگی کا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا۔ فیصل نے خاموشی کے ساتھ طلاق کے کاغذات پر دستخط کر دیے۔ وہ اندر سے ٹوٹ چکا تھا، مگر اس نے صلہ کو جانے دیا تاکہ وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے جی سکے۔ جب یہ سب صلہ کے ماں باپ کو پتہ چلا تو وہ بہت ہی زیادہ غصے میں آ گئے۔ یہ تو صلہ نے کیا حرکت کی ہے؟ باپ کا سر شرم سے جھکا دیا۔ کسی اور مرد کے لیے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا۔ ہم تمہاری جیسی گھٹیا لڑکی کو اب ہم اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے۔
تمہاری یہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے۔ انہوں نے صلہ کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ اب وہ پریشان ہو گئی کہاں جائے۔ تب وہ پھر عالیہ کے گھر آ گئی تھی۔ ساری بات عالیہ کو بتائی تو عالیہ نے اسے گلے سے لگا لیا۔ یہ تم نے بہادر لوگوں جیسا کام کیا ہے۔ اچھا کیا اس انسان کو چھوڑ دیا۔ وہ تمہاری خوبصورتی اور حسن کو کھا جاتا، تمہیں کیا دے سکتا تھا وہ سوائے 4-5 بچوں کے اور ایک حسرت بھری زندگی کے۔ اچھا ہے اپنی زندگی اپنی مرضی سے جیو۔ عدت اس نے عالیہ کے گھر میں ہی مکمل کی اور عبید سے یہ کہہ کر مہلت لے لی کہ میں کچھ وقت کے لیے اپنی خالہ کے گھر جا رہی ہوں۔ 4-5 ماہ کے بعد وہ واپس آ کر تمہارے ساتھ شادی کر لوں گی۔ گو کہ عبید اس بات کے لیے تیار نہیں تھا کہ وہ اسے اتنا وقت دور رہے، مگر جب صلہ نے اسے اپنی محبت کی قسم دے کر یہ بات منوائی تو وہ خاموش ہو گیا۔ صلہ عبید کے ساتھ اپنی نئی زندگی کے خواب دیکھنے لگی۔ اسے لگا کہ اب اس کی تمام مشکلات ختم ہو جائے گی اور وہ ایک شاہانہ زندگی جی سکے گی۔ عبید نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ اسے دنیا کی ہر خوشی دے گا، اور صلہ نے ان وعدوں پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر لیا۔ اپنے شوہر کو چھوڑ دیا، اپنی جنت سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اب عبید جیسا امیر شخص اسے حاصل ہونے جا رہا تھا۔ اس سے زیادہ خوش قسمت لڑکی کون ہوگی بھلا اس دنیا میں، جس نے جو چاہا اسے حاصل کر لیا۔ یہ 4 ماہ پلک جھپکتے ہی گزر گئے تھے۔ گو کہ عبید پر ایک ایک گھڑی صدیوں کے برابر تھی، مگر جب صلہ اسے محبت سے کہتی کہ تھوڑا انتظار کر لو، اور تب وہ اس کی محبت کے آگے ہار مان جاتا۔ پھر سے عبید نے جب اس سے کہا کہ میں آج ہی تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں، مگر میرے اس نکاح میں میرے خاندان میں سے کوئی بھی شریک نہیں ہوگا، تب عبید کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم بس مجھے حاصل ہو جاؤ، میری زندگی میں آ جاؤ۔ اور پھر اب صلہ نے ہمیشہ کے لیے عبید کو پا لیا تھا۔ وہ خوشیوں کے اندولے میں جھولنے لگی، جو چاہتی تھی وہ حاصل کر لیا۔ عبید نے بتایا تھا کہ گاؤں میں ان کی زمینیں ہیں، جائیداد اور بڑی بڑی حویلیاں ہیں۔ اس کا پورا خاندان گاؤں میں رہتا ہے، جبکہ وہ بزنس کے سلسلے میں شہر میں رہ رہا ہے۔ ایک چھوٹا سا فلیٹ اس نے صلہ کے نام لیا تھا، اسے فلیٹ میں ہی دونوں رہنے لگے۔ صلہ خوش تھی کیونکہ اب وہ دولت میں کھیلنے لگی تھی۔ عبید نے شادی کے بعد چند ماہ تک صلہ کو شاہانہ زندگی دی۔ مہنگے تحفے، خوبصورت مقامات کی سیر اور ہر وہ چیز جو صلہ نے خواب میں دیکھی تھی، وہ سب اس کی زندگی کا حصہ بن گئی۔ مگر جلد ہی عبید کا اصل چہرہ سامنے آنے لگا۔ عبید کے مزاج میں تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ صلہ پر پابندیاں لگانے لگا اور اس کے ہر قدم پر نظر رکھنے لگا۔ اسے صلہ کی ہر حرکت پر شک ہونے لگا۔ صلہ جو پہلے فیصل کی محبت کو نظر انداز کر کے عبید کی جھوٹی محبت کے پیچھے گئی تھی، اب خود ایک جال میں پھنس چکی تھی۔ عبید کا رویہ دن بدن بگڑتا جا رہا تھا۔ وہ اکثر غصے میں آ جاتا اور صلہ کو ذلیل کرتا۔ ایک دن عبید نے صاف لفظوں میں کہا، تم نے اپنی پہلی شادی چھوڑ کر مجھ سے شادی کی، اگر تم کسی اور کو چھوڑ سکتی ہو تو مجھے کیوں نہیں؟ تم پر بھروسہ کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ عبید کی بات پر صلہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ تم جانتے ہو کہ میں شادی شدہ تھی۔ عبید کے ہونٹوں پر طنز مسکراہٹ آ گئی۔ تو تم نے کیا مجھے الو کا پٹا سمجھا ہوا ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہارے کرتوتوں سے انجان ہوں؟ سب کو جانتا ہوں میں کہ کس طرح تم نے فیصل کو دھوکہ دے کر مجھ سے شادی کی، مجھے اپنے جال میں پھنسایا۔ تم ایک لالچی عورت ہو۔ مجھے تو تمہاری صورت پسند آ گئی اور میں حلال کر کے کھانے کا عادی ہوں۔ جو لڑکی بھی مجھے پسند آ جائے، جب تک میرا اس سے دل نہیں بھر جاتا تب تک میں اسے اپنے نکاح میں رکھتا ہوں۔ کوشش کرو کہ میرا تمہارے ساتھ جلدی دل نہ بھرے، اور جب میرا تم سے دل بھر گیا اسی دن میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ تمہارے ماں باپ تمہیں دوبارہ گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، لیکن تمہیں کیا، تم دوبارہ سے کوئی اور مرغا پنسا لینا، جیسے مجھے پنسا کر میرے ساتھ شادی کر سکتی ہو، فیصل کو دھوکہ دے سکتی ہو۔ تمہارے لیے تیسری شادی کرنا بھی مشکل نہیں ہوگا۔ وہ اس کی ذات کی کرچیاں بکھیرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ صلہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی تھی۔ یہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟
صلہ کو اب احساس ہو چکا تھا کہ اس نے فیصل جیسے محبت کرنے والے انسان کو کھو کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ عبید نے نہ صرف اس کی عزت کو پامال کیا بلکہ اس کے اعتماد کو بھی توڑ دیا۔ صلہ جو کبھی فیصل کے ساتھ سکون سے رہ سکتی تھی، اب اپنی ہی غلطیوں کے نتائج بھگت رہی تھی۔ اور وہ دن بھی آ گیا جب عبید نے صلہ کو صاف کہہ دیا، یہ رشتہ اب مزید نہیں چل سکتا، میں تم سے تنگ آ چکا ہوں، تم اپنی زندگی جیو اور مجھے اپنی زندگی جینے دو۔ صلہ کو یوں لگ رہا تھا جیسے زمین اس کے قدموں تلے سے نکل گئی ہو۔ اس نے جس شخص کے لیے اپنی پوری زندگی قربان کر دی، وہی شخص اسے چھوڑ رہا تھا۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں کہاں جاؤں گی؟ میرے ماں باپ بھی مجھے نہیں اپنائیں گے۔ یہ پلیٹ میں تمہارے نام کر چکا ہوں، اور یہ بات میں نے تمہیں پہلے ہی بتائی تھی کہ جب میرا کسی سے دل بھر جاتا ہے تو میں اسے چھوڑ دیتا ہوں، اور میں نے کہا بھی تھا کہ کوشش کرنا کہ میرا تم سے دل نہ بھرے، مگر تم نے مجھے بہت تنگ کیا۔ تمہارا یہ سوال جواب کرنا ہر وقت یہ روتی صورت میں اسے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے۔ صلہ اپنی پرانی زندگی کو یاد کرتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ فیصل کی محبت، رودابہ کی نصیحت اور اپنی ماں کی دعائیں سب اسے یاد آ رہی تھی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ صلہ اپنے غلط فیصلوں کے ساتھ اکیلی رہ گئی تھی، اور پھر عبید نے وہی کیا تھا جو اس نے صلہ سے کہا تھا۔ اس نے صلہ کو طلاق دے دی۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ اس نے صلہ کو ایک بہت بڑی رقم کا چیک بھی دیا اور یہ فلیٹ بھی اس کے نام کر دیا۔ صلہ در بدر کی ٹوکرے اور دھکے کھانے سے تو بچ گئی، مگر یہ پیسے کب تک اس کے کام آ سکتے تھے، اور وہ اکیلی کب تک رہ سکتی؟ اسے رشتوں کی محبت کی ضرورت تھی۔ بار بار اپنوں کی یاد آتی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی۔ رودابہ کی باتیں سر میں کسی ہتھوڑے کی مانند لگتی تھی۔ اب جب اس کی عدت مکمل ہو گئی تو اس دن وہ گھر سے باہر نکلی، مگر یہ وہ صلہ نہیں تھی جو آج سے چند ماہ پہلے تک تھی۔ یہ تو کوئی اور ہی صلہ تھی، جس کے بال کھچلی بنے ہوئے تھے، لباس ملگا جیسا تھا۔ وہ لٹے پٹے انداز میں انہی راستوں پر چل پڑی جو اس کے لیے انجان تھے، جہاں پر اس نے ساری زندگی گزاری تھی۔ اپنے گھر کے دروازے کے سامنے آ کر اس نے بیل پر ہاتھ رکھ دیا۔ کون ہے باہر؟ ایک تو جب لوگ بیل پر ہاتھ رکھتے ہیں تو ہاتھ اٹھانا بھول جاتے ہیں۔ یہ رودابہ کی آواز تھی جو جنجلائی ہوئی لگ رہی تھی، اور پھر جب اس نے دروازہ کھولا اور صلہ کو اپنے سامنے دیکھا تو وہ تو حیران ہی رہ گئی، چہرے پر ناگواری چھا گئی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ آج اس نے اس صلہ کو باجی کہنے کا تکلف نہیں کیا تھا۔ شاید صلہ اس قابل ہی نہیں تھی کہ اس کی عزت کی جاتی۔ وہ رودابہ کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ مجھے ایک بار گھر میں آنے دو، اماں ابا سے معافی مانگنے دو۔ مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے، اور یقین مانو مجھے اپنے گناہ کا سزا بھی مل چکی ہے۔ رودابہ ایک طرف ہٹ گئی تھی۔ آؤ، اسے لے کر ماں باپ کے کمرے میں آئی۔ خود وہ شاید کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ وہ لوگ بھی اسے دیکھ کر غصے میں آ گئے تھے۔ ہمارے منہ پر کالک مل کے، ہماری تربیت پر لوگوں کو انگلیاں اٹھانے کا موقع دے کر تم پھر سے یہاں پر آ گئی ہو۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ نجمہ بیگم چلانے لگی تھی، اور صلہ ان کے پاؤں پڑ گئی۔ مجھے معاف کر دے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ وہ رونے لگی۔ نجمہ بیگم کا دل پسیجنے لگا۔ کیوں کیا تھا تم نے ایسا صلہ؟ وہ جیسے ہار گئی تھی۔ میں بہک گئی تھی دولت کے لالچ میں، اندھی ہو گئی، اپنی جنت کو چھوڑ دیا۔ تم نہیں جانتی کہ تم نے فیصل کے ساتھ کتنا ظلم کیا۔ وہ انسان تمہارے ساتھ سچی محبت کرتا تھا۔ اتنا محنتی اور کھڑا انسان تم نے کھو دیا۔ تم نے جس دولت کے لیے، پیسے کے لیے فیصل کو چھوڑ کر اس شخص سے شادی کی، اللہ کی مہربانی سے اب وہ چیز تمہارے شوہر کے حصے میں بھی خدا نے لکھ دی ہے۔ تمہارے جانے کے بعد وہ بہت دل برداشتہ ہو گیا تھا، نوکری پر نہیں جاتا تھا۔ یہ فیکٹری والوں نے اسے کام سے نکال دیا، اور پھر اس کے دوست نے اسے اپنے ساتھ ایک کاروبار میں شریک کر لیا، اور یہ ان کا کاروبار ترقی کرنے لگا۔ اس ایک سال میں ہی فیصل نے وہ سب حاصل کر لیا ہے جسے حاصل کرنے میں لوگوں کو سالوں لگ جاتے ہیں۔ وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ جب کسی بچے کی رونے کی آواز سن رہی تھی۔
رودابا دیکھو ذرا فیضان کو رو رہا ہے، مجھے دے جاؤ۔ رودابا فوراً سے وہ بچہ اپنی ماں کی گود میں ڈال کر واپس چلی گئی۔ صلہ حیران رہ گئی، امی یہ بچہ کس کا ہے؟ رودابا کا۔ وہ فیضان کی طرف پیار سے دیکھتے بولی، رودابا کی شادی کر دی آپ نے؟ وہ حسرت سے بولی تھی، اور اسے 1 سال میں اس کا بیٹا بھی ہو گیا۔ وہ خود تو 2 بار بیاہی جا چکی تھی، مگر ابھی تک ماں بننے کے احساس سے محروم تھی۔ تبھی تو اس کے دل میں شدت سے یہ خواہش پیدا ہوئی تھی کہ کاش وہ بھی ماں کے رتبے پر فائز ہو چکی ہوتی۔ تمہارے جانے کے 2 مہینے کے بعد ہی رودابا کی ہم لوگوں نے شادی کر دی تھی۔ کس کے ساتھ شادی کی آپ نے اس کی؟ نجمہ بیگم اسے غور سے دیکھنے لگی۔ فیصل کے ساتھ۔ ان کی بات پر صلہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ فیصل کے ساتھ؟ ہاں، وہ بہت اکیلا رہ گیا تھا اور تم نے اس کے ساتھ بہت ظلم کیا۔ رودابا کا بھی یہی کہنا تھا کہ وہ فیصل کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی۔ فیصل ابھی گو کہ اس رشتے کے لیے تیار نہیں تھا، مگر تمہارے باپ کے کہنے پر اس نے ان کی رضامندی کے آگے سر جھکا دیا، اور پھر فیصل کو خدا نے وہ سب دیا جس کی کبھی اس نے بھی خواہش کی ہوگی۔ وہ رودابا سے بھی ٹوٹ کر محبت کرنے لگا ہے۔ رودابا اس کے لیے بہت خوش قسمت ثابت ہوئی ہے۔ وہ تو دیکھ ہی رہی تھی کہ فیصل کو تب سب کچھ حاصل ہو گیا تھا، دولت، روپیہ، پیسہ، اور خدا نے اولاد کی نعمت سے بھی نواز دیا تھا۔ اگر صلہ نے اسے چھوڑ دیا، ٹکرایا دیا تھا، تو خدا نے اسے بے مراد نہیں کیا، بلکہ اس کے صبر کا اس کی سوچ سے بڑھ کر اجر دیا تھا۔ اور صلہ جس نے یہ سب کیا، اپنی جنت کو ٹکرایا، اب وہ خود سکونی کا شکار ہو گئی۔ تھوڑی دیر گزری تھی جب فیصل بھی وہاں پر آ گیا۔ اس کی نظر جب صلہ پر پڑی تو وہ بھی حیران رہ گیا۔ صلہ پہلے سے بہت بدل چکی تھی، اور بدل تو فیصل بھی ہوا تھا۔ اس کی نظروں میں آج صلہ کے لیے محبت اور ستائش نہیں تھی، بلکہ سرسری سا انداز تھا۔ ایک نظر ڈال کر اس نے دوبارہ اس کی طرف نہیں دیکھا، اور صلہ دوبارہ سے اپنی اسی پلیٹ میں آ گئی تھی جو کبھی اس کے لیے جنت تھی، مگر اب وحشت سے کم نہیں تھا۔ وہ اب وہاں پر پوٹ پوٹ کر رونے لگی تھی۔ کیا اس کے حصے میں آیا تھا؟ اس نے فیصل کی بربادی کا سوچا تھا، مگر برباد تو وہ خود ہو گئی تھی۔ باقی کی زندگی شاید اسی پچھتاوے کے احساس کے ساتھ ہی گزرنے والی تھی۔